اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر چیئرمین علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا اجلاس سے خطاب جاری ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں تو آج کے اس پروگرام کا مقصد کیا تھا؟ آج کی اس اجلاس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے اور باقی تمام اس کا جب ہم قومی پیغام امن کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو کمیٹیاں ہیں یا کونسلز ہیں یا ادارے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے ویژن سے یہ ایک کمیٹی ایسی تشکیل دی گئی جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو غیر مسلم ہماری برادری ہے اس کو بھی شامل کیا گیا۔ الحمدللہ میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک پورے ملک کے اندر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ %، بھی جو ضابطہ اخلاق مرتب کیا گیا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق قومی پیغام امن کمیٹی نے دیا اس کے اوپر عمل کیا ہے اور عمل کر رہے ہیں، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور چونکہ اس سال محرم 10 محرم جمعے والے دن ہے، ایک طرف جمعہ کے اجتماعات ہیں، ایک طرف مجالس ہیں، ایک طرف جلوس ہیں، تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم یہ آج اعلان کر رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے خطبات جمعہ مجالس اور کانفرنسوں کا عنوان ہے پیغام امام حسین علیہ السلام۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وحدت اور اتحاد کا پیغام ہے، وہ پیغام امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور وہ رواداری کا پیغام ہے۔ اس سے زیادہ رواداری کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس امت کو بچایا، وگرنہ مکہ مکرمہ میں اس وقت حجاج آ رہے تھے، اگر وہ ساروں کو جمع کرتے تو بھی اس کے بعد حالات مختلف ہوتے، لیکن اللہ نے یہ بتانا تھا کہ توحید اور مسلمانوں کی وحدت یہ آل رسول کے سامنے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ نہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے تمام اکابرین نے جس انداز سے تعاون کیا ہے، ہم مزید تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم تمام پاکستان کے سیاسی مذہبی جماعتوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو وحدت اور اتحاد کا منظر ہے، قومی پیغام امن کمیٹی کے ممبران اس وقت تک کئی 100 پروگرام کر چکے ہیں، مسلسل ایک دن میں 5 شہروں میں ہم جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم آپس میں دیکھیے، جب اسرائیل کا فوجی ترجمان یہ کہتا ہے کہ سنیو یہ تو تمہارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی حمایت کر رہے ہو، تو سمجھ جائیں کہ شیعہ سنی کو کون لڑانا چاہتا ہے۔ ایران پر کل ہمارے مہمان بنے ایران کے صدر، چشم ماں روشن دل ماں شاد، میری ان کے ساتھ جو نشست ہوئی، شاہ صاحب کی بھی پچھلی مرتبہ ان کے ساتھ جو نشست ہوئی ہم اس میں اکٹھے تھے، جو ان کے جذبات ہیں عالم اسلام کے حوالے سے، اور الحمدللہ پاکستان کی قیادت نے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے امت کو جوڑ دیا ہے۔ کل جو ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم آگے بڑھیں، پاکستان، سعودی عرب، ایران، قطر، میں سمجھتا ہوں ہم اس کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس امت کا مستقبل اتحاد اور وحدت میں ہے۔ پرسوں جمعۃ المبارک کو پورے ملک کے اندر خطبات جمعہ اس عنوان پر ہوں گے، پیغام امام حسین، پیغام وحدت و اتحاد، پیغام رواداری مسلمانوں کے درمیان۔ رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہاں سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کو اس عمل سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ رات وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کہی کہ کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے
کہ کسی طریقے سے یہ امن کا جو مشن ہے یہ تکمیل ہو، لیکن انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ ہم شکر گزار ہیں ایران کے بھی، عرب اسلامی دنیا کے بھی، کہ جو اس امن کے مشن میں ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان میں دیکھیں، آپ نے دفاعی محاذ میں مارکہ حق میں وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ صدیوں اس کے اوپر ریسرچ ہوگی، کتابیں لکھی جائیں گی۔ آپ نے سفارتی محاذ پر امن مشن میں وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ ابھی تک دنیا پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان جس کے اوپر الزام لگتا تھا دہشت گردی کا، آج پوری دنیا میں اسے سلام، عرض السلام کہا جا رہا ہے، سلامتی کی سرزمین کہا جا رہا ہے۔ اب علماء محراب و منبر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پیغام پاکستان کو اب ہم نے عملی طور پر گلی محلے میں عام آدمی کی زندگی میں لانا ہے۔ متشددانہ رویوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ میڈیا بتاتا ہے کہ یہ شیعہ سنی سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، پاکستان کے مسلمان اور غیر مسلم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، اس کے اثرات نیچے سوسائٹی میں، معاشرے میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے یہ محرم کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، 10 محرم کے بعد انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کر جائیں گے، اور ابھی سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری اس سال محرم کے ایام ختم ہونے کے ساتھ ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سال کے تمام اجتماعات عوامی ہوں گے اور پیغام رحمت للعالمین کے نام سے ہوں گے، جو سب کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، ان کا پیغام سب کا ہے۔ یہ ہمیں چھوٹی دیکھیے، ہمیں پیغام پاکستان 2 لفظوں کا مجموعہ ہے: اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ میں میڈیا کے ذریعے تمام اپنے ذاکرین، واعظین، مجالس کے جو صدور ہیں، جو مسجدوں کے صدور ہیں، جو کانفرنسوں کے، ان سے کہوں گا کہ سیکورٹی کے معاملات میں، ٹائم اور روٹ کے معاملات میں وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، امن کمیٹیوں کے ممبران کے ساتھ تعاون کریں۔ قومی پیغام امن کمیٹی صوبوں کی کمیٹیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، مرکز میں بھی وزارت داخلہ، وزیر داخلہ صاحب، وزیر اطلاعات، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات 3 بجے بھی پرابلم پیدا ہوتا ہے تو اسے حل کرتے ہیں۔ یہ ورق صاحب بیٹھے ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ پرسوں رات اٹک میں ایک جگہ 2 بجے ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو 3 بجے سے پہلے حل کر لیا۔ اور آج جس طرح وہاں کے لوگوں کے جو جذبات تھے وہ یعنی قابل قدر ہیں ہمارے لیے، تو ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ اگر کہیں پر جلوس کا وقت جو ہے وہ جمعے کے وقت کے سامنے آ گیا ہے تو آدھا گھنٹہ اشار ایک دوسرے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ اگر آدھا گھنٹہ جلوس رک گیا، جمعہ جو ہے اس کا اختتام ہو گیا، یا جمعہ جو ہے ہم نے 10 منٹ پہلے ختم کر دیا اور جلوس جو ہے 10 منٹ بعد گزر گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اس سے پیغام پوری دنیا کو بڑا مضبوط پیغام جائے گا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے دفتر میں اسلام آباد میں ہم 24 آور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صوبوں میں بھی ہماری اتحاد بین المسلمین کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، ہمارے ہوم سیکرٹری خواجہ سلمان رفیق پنجاب میں، اسی طرح سندھ، بلوچستان، ہر جگہ کے اوپر ہمارے صوبائی کوآرڈینیٹر حافظ مقبول صاحب جو ہیں، میں نے انہیں پرسوں کہا لگا پتا ساڑھے نہ کم کنج کرنا پہنتا ہے۔ جب ایک دن میں ہم 5 شہروں میں گئے تو میں نے کہا حافظ صاحب ہم اس طرح۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی پیغام امن کمیٹی اور علماء مشائخ کے ہمراہ نیوز کانفرنس جاری تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی پیغام امن کمیٹی میں پہلی بار اقلیتوں کو بھی شامل کیا گیا۔